نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو مختلف حالات والی جگہ بنایا ہے۔ یہاں اچھے حالات بھی ہیں، برے حالات بھی ہیں، یہاں تکلیف بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، یہاں صحت کے حالات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنوں کو بھی رکھا ہے، راتوں کو بھی رکھا ہے۔ رات ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور دن بھی ہمیشہ نہیں رہتا، رات بھی آتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایک عالم ایسا رکھا ہے جس میں ہمیشہ کے لیے راحت ہوگی، وہ جنت کا عالم ہے۔ ہمیشہ کے لیے صحت ہے، ہمیشہ کے لیے جوانی ہے، کوئی غم نہیں۔ اس لیے جنتی جنت میں داخل ہوں گے جیسے ہی تو پہلے الفاظ جو ان کی زبان سے نکلیں گے وہ یہ ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے۔ تو دنیا کے حالات کو اللہ نے دکھوں والی جگہ بھی بنایا ہے، راحتوں والی جگہ بھی بنایا ہے، لیکن انسان ان حالات کے اندر اگر تکلیف کے حالات آئیں، بیماریوں کے حالات آئیں، کاموں کے پورا نہ ہونے کے حالات آئیں تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ بندہ پہلے تو لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، آس پاس والوں سے مایوس ہوتا ہے جس پر اس کا بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے۔ اور مایوسی اور ڈپریشن میں جب انسان جاتا ہے، ایک گھر کا سربراہ اگر مایوس ہو جائے تو گھر کے سارے افراد متاثر ہو جائیں گے۔ کاروبار کا مالک، فیکٹری کے آنر اگر وہ مایوسی میں چلے گئے تو سارا نظام بگڑ جائے گا۔ اس لیے انسان اپنے اللہ سے مایوس کبھی نہ ہو۔ وہ اللہ جو انسان سے محبت کرنے والے ہیں، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان للہ مئۃ رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائیں۔ کیا شان ہے اس کی رحیمی کی، کیا شان ہے اس کے کرم کا، کیا معاملہ اس کی شان اس کا کرم کا ہے، کیا نظام اس نے اپنی رحمت کا رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت کے بنائے ہیں، ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے انسان باہم آپس میں محبت کرتے ہیں، جنات بھی اور جانور بھی، وحش زہریلے جانور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور رحمت کا اثر یہاں تک ظاہر ہوتا ہے کہ وحشی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعے قیامت والے دن اپنے مؤمن بندوں پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ جل شانہ بڑی وسیع رحمت والے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں پہ ظلم نہیں فرماتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پرندے کے کوئی بچے دیکھے تو انہوں نے اس کو اپنے کپڑوں میں رکھ لیا، اپنی ایک چادر میں رکھ لیا، ان کو اچھے لگے تو ان کی ماں جو ہے ان کے اوپر چکر لگانے لگی، انہوں نے چادر کھولی تو وہ بھی بچوں پر گر گئی، انہوں نے وہ چادر سمیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے چادر کھولی تو پرندے کے بچے تھے، ان پر ماں اپنے پر پھیلائی ہوئی تھی، ان سے چمٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک جگہ پرندے کے بچے بھلے معلوم ہوئے تو میں نے ان کو اپنی چادر میں رکھ لیا، ان کی ماں میرے سر پہ چکر لگانے لگی، میں نے چادر کھولی تو وہ بھی بیچ میں آ گئی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پرندے کی محبت سے حیرت ہو رہی تھی۔ پرندے کو طبعاً وحشت ہوتی ہے، انسان قریب جائے تو اڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا یہ تعجب دیکھا، فوراً ایک بات ارشاد فرمائی، فوالذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ انسان اپنے رب سے بسا اوقات اس لیے مایوس ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں کی اللہ سے، تکلیفوں کے حالات میں نکلنے کی بڑی دعائیں کی، بیماریوں سے بچنے کی بڑی دعائیں کی، اس نے سنی نہیں۔ اور انسان بسا اوقات مایوسی میں سخت کلمہ بھی کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اوروں کو کیسے دے دیتا ہے اللہ، ہمیں تو اس نے کبھی نہیں دیا۔ اے بندے، جب کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو تو نے اللہ سے نہیں مانگی تھیں اور اللہ نے تجھے دی ہوئی ہیں، کتنی نعمتیں،
اور وہ اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور پھر بندہ، اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ بات کہتا ہے۔ کتنا قرب دیا اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ۔ تمہارے رب یہ فرماتے ہیں ادعونی، تم مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ اچھا، روایت میں واضح آتا ہے جب انسان بسا اوقات اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ وہ چیز اس سے بسا اوقات عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی، بسا اوقات اس کو وہ چیز نہیں دیتے، اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ جل شانہ جو وہ مانگ رہے وہ بھی نہیں دیتے، نعم البدل بھی نہیں دیتے، کوئی گناہ اس کے نصیب میں ہوتا ہے اعمال نامے میں وہ معاف فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں فرماتے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ انسان بسا اوقات جو اللہ سے مانگتا ہے یہ خود ایک عبادت ہے، اللہ کا قرب اس پہ نصیب ہو گیا، اس بندے کو مانگنے پر بہت بڑی دولت مل گئی، بندے کی نظر دنیا کی نعمتوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا جو بہت بڑی نعمت ہے، جہاں انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر دعا مانگ رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب قبول ہوگی۔ یہ جو انتظار ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے افضل العبادت انتظار الفرج، انسان اللہ سے مانگتے ہوئے قبولیت کے انتظار میں رہے تو یہ افضل ترین عبادت ہے، بندے کو یہ نعمت بھی مل گئی۔ اور تیسری نعمت بڑی عجیب، بندے کو بسا اوقات اپنی دعا کی ظاہری قبولیت میں رنج ہوتا ہے کہ مجھے فلاں نعمت ملی نہیں جو میں نے مانگی تھی، رنج ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس رنج پر بھی اللہ اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہمیں مایوسی سے بچنے کے لیے ایک آیت قرآن پاک کی بار بار ایک دوسرے کو سنانی ہوگی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہیں بہت ساری باتیں ناگوار ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، تمہیں بہت ساری باتیں پسند ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہو شر لکم، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے انسان مایوسی سے باہر آئے، اور انسان کی مایوسی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے انسان بسا اوقات سمجھتا ہے کہ ان حالات میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے، حالات لگتے نہیں ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے، اس لیے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، اس نے ہی سارے اسباب کو پیدا کیا ہے، وہ قادر ہیں کہ بغیر اسباب کے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں 3 انبیاء علیہم السلام کی دعائیں سنائی ہیں اور ہمیں ترغیب دی ہے۔ اچھا، تین انبیاء علیہم السلام ہیں، تینوں پر ایسے حالات ہیں کہ جن کا ظاہری طور پر کوئی حل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حل نکالا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ تو جی وہ نبی تھے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کیسے ہوگا۔ اللہ نے ہر دعا کے ساتھ ایک بات مجھے اور آپ سب کو سنائی ہے۔ کسی جگہ فرمایا وذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ کسی جگہ فرمایا کہ جو کلمات انہوں نے کہے اگر ایمان والے کہیں تو ہم ان کو بھی نجات دیں گے۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ یہ اسباب تو ہونے والے ہیں نہیں، اب ہوگا کیسے، اللہ قادر ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک حال ایوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے ہمیں سنایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ ایوب علیہ السلام پہ 70 سال خوشحالی کی گزرے، 7 سال انتہائی تکلیف کی گزرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا سارا جسم ایک بیماری سے متاثر تھا، صرف زبان اور دل کے علاوہ، اور وہ اپنی قوم سے الگ ہو گئے تھے، ان کی صرف اہلیہ ان کی خدمت کے لیے آیا کرتی تھی۔ 7 سال اس تکلیف میں گزارے، بظاہر کوئی افاقہ ہونے کے، صحت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے، تو انہوں نے پھر ایک دعا مانگی اپنے اللہ سے 7 سال کے بعد، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں نے دعا مانگی، اللہ جل شانہ نے یک صحت کے حالات دیے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا سن لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے ان کو اس تکلیف سے جو ان کو پیش آ گئی تھی اس کو دور کر دیا، اس تکلیف سے نجات دے دی۔ اچھا، ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کے اندر ان کے گھر والے، ان کی اولادیں، سب کچھ ان سے جدا ہو گیا تھا، ان کے پاس نہیں رہا تھا، ان کے پاس جو مال و دولت تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سنائی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ ہماری رحمت کا یہ مظاہرہ ہوا کہ ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے لوگ اور بھی دیے. اللہ نے اولادیں بھی واپس کیں، اولادوں کی اولادیں بھی اللہ نے عطا فرمائی. اس لیے انسان بسا اوقات سوچتا ہے کہ ایسے حالات آ گئے، کاروبار ختم ہو گئے، پتہ نہیں معاشی سرگرمیاں دوبارہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اب وہ کام دوبارہ ایسے ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. انسان مایوس نہ ہو، اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ایوب علیہ السلام کی 7 سال بیماری کے بعد جب اللہ نے دیا تو سب کچھ عطا فرمایا، جو ضائع ہو چکا تھا، جو ختم ہو چکا تھا، وہ بھی عطا فرمایا. رحمت من عندنا، اور ساتھ یہ بات سنائی کہ ہماری رحمت کا مظاہرہ تھا. کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ ایوب علیہ السلام اس تکلیف سے نکل پاتے. اور اگلی بات اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سنائی، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، ایوب علیہ السلام کے قصے میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ مت کہیں کہ وہ نبی تھے اور ان کے ساتھ تو ایسا ہوا، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس واقعے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، چاہے اسباب اور حالات ایسے دکھتے ہوں کہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے اللہ سے مانگیں گے. وہ بڑی قدرت اور طاقت والے ہیں، اور اس کا مشاہدہ وہ بندوں کو اپنی دنیا میں کرواتے ہیں. کئی دفعہ انسان کو اللہ نے مشاہدہ کرایا کہ اسباب نہیں تھے اور اس کا کام ہو گیا. دوسرا قصہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے سنایا، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا قصہ بھی سنو جو حضرت یونس علیہ السلام پر حالات آئے ہیں. دنیا کا کوئی سبب ایسا نہیں تھا جو ان کو بچا سکتا، ان کو نکال سکتا. اس تکلیف میں یونس علیہ السلام مبتلا ہو گئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام علاقۂ موصل کی ایک بستی نینوا میں مبعوث ہوئے. قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کیا، استہزاء کیا. تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی بشارت سنا کے وہاں سے چلے آئے اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے. جب وہاں سے رخصت ہوئے تو قوم کے لوگوں میں تنبہ ہو گیا، وہ متنبہ ہوئے، متوجہ ہو گئے کہ یہ نبی تو بات تو سچ کہتے ہیں. تو وہ لوگ سارے کے سارے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، مویشیوں کو، سب کو لے کر جنگل میں چلے گئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. عذاب کی کچھ آثار ظاہر ہو گئے تھے. تو اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کر دیا. ادھر یونس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ عذاب نہیں آیا تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس نہ گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ میری اس پر گرفت نہیں فرمائیں گے کیونکہ میں اب اپنی جان کے خوف سے واپس نہیں جا سکتا. تو یونس علیہ السلام آگے کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کشتی آگے بھنور میں پھنس گئی. ملاح نے یہ کہا کہ ہم جب بھنور میں کشتی پھنستی ہے تو ہم ایک آدمی کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو کشتی نکل جائے گی. تو فساہم فکان من المدحضین، پانی میں کون جائے اس کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اور روایات میں آتے ہیں کہ 3 دفعہ قرعہ ڈالا، تیسری دفعہ بھی ان کا نام نکلا. خیر انہوں نے پانی میں خود سے چھلانگ لگا دی. جیسے لگائی اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا. ایک بہت بڑی مچھلی آئی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ یہ ہماری امانت ہے اور یہ اسی طرح صحیح سالم اندر رہنے چاہیے. مچھلی ان کو لے کر سمندر میں چلی گئی. اب یونس علیہ السلام پر جو یہ والا حال آیا اس پر انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی. اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں کہ ایک تو آتا ہے کہ سورۃ القلم میں جیسے ہے اذ نادا وهو مکظوم، جب انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا تو یعنی وہ غم سے گھٹ گھٹ کر انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا. مکظوم یہ اصل میں قضم کا معنی ہوتا ہے. قضم مصدر ہے اور قضم کا معنی ہے غم کی وجہ سے دم گھٹا ہوا ہو. تو یونس علیہ السلام کا غم کی وجہ سے دم گھٹا ہوا تھا. کتنی گھٹن میں تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا انسان سوچے یہ کتنی گھٹن ہوگی مچھلی کے پیٹ کے اندر. اچھا اس گھٹن میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا تو قرآن پاک میں آتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا سن لی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس تکلیف سے، گھٹن سے نجات دے دی. اور یونس علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں مذکور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. یونس علیہ السلام نے یہاں نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا نبی ہوں، تیرے دین کا کام کرنے والا ہوں، مجھ پر یہ تکلیف آ گئی، میرے ساتھ تو رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، میں آپ کا پیغمبر ہوں، میں آپ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں،
میں لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں نبوت کی بنا پر، اے اللہ میرے ساتھ یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات یونس علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ دعاؤں کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا ہوتا ہے۔ جتنی عاجزی اور تواضع ان میں ہوتی ہے وہ کسی میں نہیں ہوتی۔ عبدیت کی بہت اعلیٰ شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہوتی، بندگی کی۔ تو یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی۔ کوئی راستہ ظاہری سبب کے طور پر نہیں تھا۔ اب ذہنوں میں کہیں بات آ جائے کہ وہ تو نبی تھے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ایسا، فوراً بات اللہ تعالیٰ نے آگے سنائی ہمیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے ان کلمات کی برکت سے، روایت میں آتا ہے۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سنائی، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ہم اپنی تکلیفوں میں، ہم اپنے الم والے حالات میں، دکھوں والے حالات میں اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے، ہم اللہ سے نہ مانگے کہ ہمارا رب کیسے کرے گا، ہمارا رب ان حالات کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر ہم رجوع نہ کریں تو پھر ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے، یاد رکھیے گا۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، جو حالات کا خود خالق ہے، وہ ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دے گا، ہمیں راحت اللہ عطا فرمائیں گے، عافیت عطا فرمائیں گے، اور اس رنج کے حالات کے اندر اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ اور پھر ایک اور دعا آگے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی۔ ظاہری سبب کے طور پر جو ہے ان کا کام نہیں بن سکتا تھا زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ عام طور پر جس انسان بڑھاپے کے اس عمر تک پہنچ جائے جہاں اولاد نہیں متوقع رہتی، توقع نہیں کی جا سکتی اولاد کی، اس عمر تک پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ان کی ایک بچی ان کی کفالت میں تھی، اور زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی کفالت میں تھی بچپن میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے ان کو ایک مسجد سے متصل کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس کا خود قفل بند کیا ہوا تھا، جب آتے قفل کھول کے خود اندر تشریف لے جاتے، تو وہ ان کے ہاں عجیب انواع کے پھل موجود ہوتے اور بے موسمی۔ تو ایک دن زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ اسباب ہیں ہی نہیں بننے کے، اسباب نہیں ہے ملنے کے، اسباب نہیں ہے راحت کے، اسباب نہیں ہے عافیت کے، وہ بغیر حساب کتاب اسباب عافیت کے ڈھیروں عطا فرما دے، وہ قادر ہے۔ وہ بغیر حساب کے وہ ڈھیروں راحتوں کے اسباب عطا فرما دے، وہ قادر ہے۔ صحت کے اسباب عطا فرما دے، وہ قادر ہے۔ اس لیے ہماری نگاہ اس بات کی طرف رہنی چاہیے، انشاءاللہ ہم مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارے ہاتھ اٹھیں گے کہ اللہ تو دے سکتا ہے، تو عطا فرما میں، تو قادر ہے۔ اچھا، مفسرین نے صاف لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور ان کا اعتقاد تھا، یقینی اور پختہ اعتقاد تھا، یہ اعتقاد جازم تھا کہ اللہ بغیر اسباب کے دینے پر قادر ہیں، لیکن وہ ادب کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتے تھے اللہ سے اس موقع پر، کہ عموماً اللہ تو قادر ہیں اولاد دینے پر، لیکن اتنا بڑھاپا ہو گیا، عام طور پر مشاہدے میں چونکہ ہے نہیں، اس لیے اللہ سے مانگ نہیں پا رہے تھے ادب کے تقاضے کی وجہ سے، ورنہ ان کا اعتقاد جازم تھا کہ میرا رب دے سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے بے موسمی کیفیت دیکھی تو انہوں نے اللہ سے مانگ لیا، اولاد مانگی انہوں نے اپنے اللہ سے۔ اور اللہ جل شانہ نے وہ قصہ میں قرآن پاک میں سنایا ہے، وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام کا قصہ یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعاؤں میں بڑا، انبیاء کی دعاؤں میں بڑا ادب ہے، کہ ہو سکتا تھا کہ اچھا اصل وارث تو اللہ ہے، تو فرمایا فوراً دعا میں ساتھ ہی کہا وانت خیر الوارثین، سب سے بہتر وارث تو آپ ہیں، لیکن مجھے بھی اولاد چاہیے، آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا سن لی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا، اور ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی گھر والوں کو بھی تندرست کر دیا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ نیک کاموں میں بڑی تیزی دکھاتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا،
ہمیں شوق سے رعب کے عالم میں پکارتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب نہیں تھے اور اس کے باوجود عطا فرما دیا۔ تو ہمارا رب اتنی قدرت والا رب ہے، تو اور پھر مہربان رحیم رب ہے، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے رجوع کو پسند فرماتے ہیں، ہماری توبہ کرنے پر ہم سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے پہ عطا فرماتے ہیں، دروازے بند نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم اپنے رب سے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں مایوس نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ تو آج سے نیت کریں، ابھی سے نیت کریں۔ رمضان کی قبولیت کی سعادتیں ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں، اپنے اللہ سے اس یقین سے مانگیں کہ میرا اللہ اسباب کا خالق ہے، اور میرا اللہ جب دینے پر آتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور مایوسی کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔